أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 67 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ سہولیات اور یہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نصیحت اور صحیح راستہ جو ہے اس کی رہنمائی عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر چلتے رہنے کی استقامت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کی مجلس میں، کل کے سبق میں ہم نے جو آیات پڑھی تھیں ان کا ترجمہ کچھ ایسے ہیں۔ آیت نمبر 64 سے لے کر 66 تک، بلکہ اگر اس سے پہلے کا سبق جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیں کہ ایک ہی ٹاپک تھا، تو آیت نمبر 59 سے 66 تک ہم دیکھتے ہیں دوہرائی میں اپنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59 سے، تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کو، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اس کی بڑی بڑی کچھ نشانیوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں آیت نمبر 60 سے آنورڈ، کہ بھلا بتاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں اپنی سیدھی راست سے۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے، تم بہت ہی کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ بلند بالا تر ہے۔ اور آیت نمبر 64 جو کل سے ہمارا سبق تھا، کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں تو ان کا علم ختم ہو چکا، معدوم ہو چکا، بلکہ یہ اس کی طرف شک میں پڑے ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہوئے ہیں۔ یہ کل اور پرسوں کی جو آیات ہم نے دیکھی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ
बड़ी बड़ी निशानियां जो हैं उनका तज़किरा किया। और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की बड़ी निशानियां जिस कदर उनको बड़ा करके देखता जाए उसी कदर वो हमारे लिए और ज़्यादा वसअत इख्तियार करती जाती हैं। और कल ख़ास कर हमने जो आयत पढ़ी कि अल्लाह तो वो हस्ती है जो अदम से मारद वजूद में लेकर आया इस पूरी कायनात को, और उसके बाद फिर उसमें तख्लीक का अमल जो है वो मसलसल रवां दवा है, अरबों सालों से खरबों सालों से, न जाने कब से। और ये अल्लाह की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है जो हर इंसान जो है उठते बैठते सोते जागते हर हर लम्हा उसका, हर हर लम्हा उसका अल्लाह की निशानियां जो है उनको ऑब्जर्व करता है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो आंखें मीट कर उनको कबूल करने से इनकार करे तो इसमें वो खुद ही कसूरवार है कि वो उसमें से नसीहत नहीं पकड़ता, उसमें से वो सही रास्ता जो है वो नहीं चुनता, जबकि उसके सामने सारा कुछ वाज़े तौर पर मौजूद है। और ख़ास कर अल्लाह की तौहीद को पहचानना, अल्लाह की वहदानियत के पहचानने के लिए तो उसके सामने उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो उसको ये गवाही देता है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं। लेकिन फिर भी अगर इंसान अपनी ज़िद पर अड़ा रहे तो यकीनन वो अंधे और बहरे और गूंगे वाला हिसाब उसका होता है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे आज के सबक की तरफ। आयत नंबर 67 से ऑनवर्ड आज हमारा सबक है इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और जब कहा, और कहा जिन सब ने कुफ्र किया, जब काफिरों ने कहा, क्या कहा, आइज़ा कुन्ना तुराबन, क्या जब हम हो जाएंगे मट्टी, यानी जब हम मर मर कर मट्टी में मट्टी हो जाएंगे, मिल जाएंगे मट्टी में, वह आबाउना, और हमारे बाप दादा या हमारे आबाओ अजदाद की तरह जब हम भी मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाएंगे, आइन्ना लमुखरजून, क्या वाकई हम जरूर निकाले जाने वालों में से हो जाएंगे, क्या वाकई हमें जरूर निकाल खड़ा किया जाएगा। इस चीज पर वो शक में पड़े हुए हैं या इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या हम और हमारे आबाओ अजदाद या हम अपने आबाओ अजदाद की तरह जब मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाएंगे तो हमें दोबारा उठा लिया जाएगा, क्या वाकई ऐसा होगा। जबकि अभी अभी पिछली आयत में जो जिक्र हुआ, और ये आयत जो है ये उनके ऊपर पढ़ी गई, और इन आयत में जिसमें ये पिछली आयत अल्लाह ताला की निशानियां जो क्वेश्चन आंसर की शक्ल में है कि भला बताओ कि ये पूरी कायनात ज़मीन और आसमान को, इस आसमान को, आसमानों और ज़मीन को किसने तख्लीक किया, कौन है जो इसमें से रोजियां तुम्हारे लिए निकालता है, कौन है जो इसमें से बारिश बरसाता है। तो उन सब का जवाब उनके पास हाँ में है। और उसी में से एक सवाल तो ये भी है, या एक निशानी तो ये भी है कि कौन है जो अदम से मार्द वजूद में लेकर आया ये पूरी कायनात को। ये सिर्फ अल्लाह ही है जो कुछ भी नहीं था तो उसने पैदा कर दिया, जो अव्वल दफा जिसने पैदा कर दिया। अब जिसने अव्वल दफा पैदा कर दिया, अदम से मार्द वजूद में ले आया, तो उसको एक दफा नजरों से ओझल करके दोबारा उसको सामने ला खड़े करने में उसके लिए क्या मुश्किल होगी। लॉजिकली तो मतलब अल्लाह के लिए इसमें भी कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं कि उसने आदम से मार्द वजूद में लेकर आया था सारी चीज़ों को। लेकिन उसके बाद हम लॉजिकली अगर देखें तो और ज़्यादा आसान बात है कि सामने से हटा दे नज़रों के सामने से और वापस नज़रों के सामने से ला दे। लेकिन वो इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, अंधे बने बैठे हैं, गूंगे बने बैठे हैं और बहरे बने बैठे हैं। लक़द वोइदना, बिलाशुबा यकीनन हम, यकीनन वादा दिए गए हम। ये वही कुफार जो हैं वो कह रहे हैं, मुशरिकीन कह रहे हैं कि बिलाशुबा हम वादा दिए गए या हमसे ऐसा वादा पहला भी किया गया। हाजा ये, नहनु ये हम यानी हमारे साथ, व आबाउना और हमारे आबाओ अजदाद के साथ, मिन कब्ल उससे पहले, ये हमारे साथ, या हमारे साथ आज ये जो बातें या ये वादे हो रहे हैं या ये जो मतलब नसीहत आ रही है, इससे पहले भी हमारे आबाओ अजदाद के साथ भी ऐसी ही नसीहतें, ऐसे ही वादे उनके साथ भी किए जाते थे। तो इसलिए इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, नहीं है ये मगर अफसाने पहलू के, ये तो पिछले लोगों की कहानियां जो है वो चलती आ रही हैं, इसके अलावा इसमें कुछ हकीकत नहीं। यानी ये जो तुम्हें दोबारा उठकर खड़ा कर दिया जाएगा और क़यामत के दिन तुम्हारा अल्लाह के यहाँ हाजिर होगे और वहां पर सारा हिसाब किताब,
تو اس کو وہ ماننے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں تو ایسے وعدے تو ہمارے علاوہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہماری پچھلی نسلوں کے ساتھ بھی چلتے آ رہے ہیں، تو اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی قیامت کا معاملہ ہوا ہے یا کوئی زندہ دوبارہ بھی کیا گیا ہے، تو یہ سب کہانیاں ہیں پرانے پچھلے لوگوں کی، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ سب افسانے چلے آ رہے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے اس طرح سے اس کو ماننے سے انکار کیا، اور بغیر دلیل کے بس اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی امتوں کا جو ابھی اگلی آیت میں آئے گا وہ بھی ان کے سامنے سارا کچھ رکھ دینے کے باوجود وہ بس اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اقول سیرو فی الارض، کہہ دیجئے کہ تم ذرا چلو پھرو زمین میں، فانظروا، تو پھر تم سب دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کیسا انجام ہوا جرم کرنے والوں کا۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی اسی طرح کے وعدے ہوئے، ان کے ساتھ تو کوئی عذاب نہیں آیا، ان کے پاس تو کوئی قیامت کا یا دوبارہ کوئی اٹھ کر آنے والا یا کوئی ایسا معاملہ، یہ تو پچھلے وقتوں کے افسانے چلے آ رہے ہیں جو نسل در نسل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے آباء و اجداد کی بات کرتے ہو تو اپنی پچھلی نسلوں کو ذرا دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح کے بعد حضرت صالح کا ہے، حضرت موسیٰ کے مطلب قوم کے بارے میں بہت سارے تذکرے ہیں، بنی اسرائیل کے، حضرت ابراہیم کے بہت سارے واقعات ہیں ان کے بعد آنے والے نسلوں کے، حضرت لوط علیہ السلام کے ہیں۔ تو یہ سارے تمہارے پچھلی نسلیں ہیں، یہ تمہارے پچھلے تمہارے آباء و اجداد ہی ہیں، تم انہی نسلوں سے یا انہی لوگوں کی اگلی نسل ہو۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد سے تو مطلب یہ وعدے کیے گئے لیکن کچھ بھی نہیں، تو ذرا پچھلی امتوں کا حال دیکھو جن کا ہم نے تذکرہ کیا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات یہاں پر جو مطلب جن قوموں کا ذکر کیا وہ، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مطلب ایسے کھنڈرات جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ آج ان کا جب وزٹ کیا جائے تو وہ ہم اندازہ کرتے ہیں کہ وہ کس قدر عظیم و شان سلطنتیں تھیں، کس قدر مطلب اس وقت کے اعتبار سے ایسے ایسے ایڈوانسڈ وہاں پر لیونگ سٹینڈرڈ تھے کہ آج بھی ان کو اچیو کرنا مشکل ہے۔ آج بھی سائنس جو ہے یا ہماری جو نالج یا علم یا ٹیکنالوجی ہے، آج بھی ان میں سے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ کیسے انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا اور کیسے انہوں نے یہ تعمیرات کی، اور اس میں رہنا بہنا ان کا کیسے تھا، کیا ٹیکنالوجی تھی۔ اتنے بڑی بھاری چٹانیں جو ہیں وہ ہزاروں ٹن وزنی چٹانیں، ان کو تراش کر بڑے ہی پریسائز انداز سے ان کو تراش کر دور دراز سے مطلب کئی سو کلومیٹر دور سے ریگستان سے کراس کرتے ہوئے ان کو لا کر کھڑا کر دیا۔ کیسے کھڑا کر دیا، آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی اس کو ابھی تک پریشان ہے کہ وہ کیسے انہوں نے یہ سارا کچھ ہوا، اور وہ طرح طرح کی اپنی تعویلات کرتے ہیں۔ تو ایسی ایسی قومیں جو بہت ہی تم سے زیادہ طاقتور تھیں، تم سے زیادہ علم رکھنے والی تھی، تم سے زیادہ تمدن رکھنے والی تھی، ان کو دیکھو ذرا زمین میں چلو پھرو۔ اور ویسے قرآن مجید میں بھی جو آیات جو قوموں کا ذکر ہوا وہ کم تو نہیں، قوم موسیٰ یعنی قوم فرعون کے بارے میں ذکر ہوا۔ آج احرام مصر میں دیکھیں کہ ابھی تک جو آج کی ٹیکنالوجی ہے وہ دنگ ہے کہ وہاں پر کیسے کیسے انہوں نے یہ تعمیرات کی۔ اس کی تعمیرات کا صرف تعمیر کر دینا ہی ان کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ تو ابھی تک مطلب پوری طرح سے انفولڈ نہیں ہوئے۔ تو اس کے علاوہ عاد اور سمود کی وادیوں میں اگر جائیں تو وہاں پر کس طرح سے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر گھروں کو بنایا گیا اور کس کس قدر عالیشان تعمیرات کی گئیں۔ تو یہ ساری چیزیں اور بہت ساری زندہ عمارتیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اگر بات کریں تو یہ جو ہاگیا کیا نام ہے اس کا، یہ جو ترکی میں جو ایک مسجد ہے جس کو ابھی پہلے لائبریری تھا ابھی مسجد کا درجہ دے دیا گیا، اچانک میرا ذہن سے نام نکل گیا اس کا، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی تقریباً 37 ایئر بیفور وہ مکمل ہو گئی تھی وہ عمارت، اور اس قدر بڑی اور وسیع اور عریض عمارت ہے کہ اس کو آج اگر تعمیر کرنا ہے تو اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ مشینری کے بغیر وہ ممکن نظر نہیں آتی، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 40 سال پہلے تعمیر تھی، اور آج بھی وہ بلڈنگ جو ہے اسی شان و شوکت سے کھڑی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو ایسی قومیں جو ہیں
ان کو کس طرح سے تباہ کیا اللہ تعالیٰ نے سارا یہاں پر ذکر کر دیا، تمہیں پچھلی افسانوں سے وہ باتیں بھی پتہ چلیں گی۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ یہ جو ضد ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ رسم رواج چلتے آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور ابھی بھی وقت ہے کہ تم واپس لوٹو اللہ کی طرف۔ اب یہ اشارے جو ہیں یہ ہمیں اپنے رویوں کی طرف بھی ضرور ہمیں مطلب متوجہ کرتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہم یا تو نسل در نسل ہو سکتی ہے یا دوسروں کے دیکھا دیکھی ہو سکتی ہے، جب اللہ کی حکموں کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں اور بس اپنی دنیا کی جو رونائیاں ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے آخرت کی جو بالکل بھلائیاں جو ہیں ان کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمیں بھی یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پہلے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہوگا، الگ سے ہوگا۔ ہمارا ان کے ساتھ اب کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے سامنے یہ سارا کچھ واضح طور پر ہے۔ اگر پھر بھی ہم اگر کمزوری دکھاتے ہیں اپنے معاملات میں، تو اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے پچھلے آباء و اجداد ہمارے لیے نہیں اور ہم ان کے لیے نہیں۔ ولا تحزن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ولا تحزن، آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، کیونکہ یہ قوم جو ہے اس کو ہر طرح کی دلیل جو ہے اس کے سامنے رکھ دی، اللہ کی پہچان کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں، جو کہ ان کو وہ آلریڈی وہ دل سے قبول کرتے ہیں، ہاں ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ایسا ہی ہے۔ پھر پچھلی قوموں کے سارے واقعات بھی ذکر کر دیے، پھر نصیحت کو واضح بھی کر دیا، وارننگز بھی دے دیں، سارا کچھ بتا دیا، اس کے باوجود وہ اس طرح کی ہٹ درمی پر اترے ہیں کہ بس یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں چلی آ رہی ہیں، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے۔ تو نہ ہی وہ پچھلی قوموں کا ذکر مانتے ہیں، نہ ہی آباء و اجداد سے وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ بہت غمناک ہوتے تھے، بہت وہ بے چین ہوتے تھے کہ میری امت کیوں نہیں سمجھ رہی، یہ چھوٹی چھوٹی سی آسان سی باتیں ہیں جو ان کے دل میں، ان کے دل سے ان کی پہچان ہے، یعنی وہ ان کا اس میں سے اکثر چیزیں جو ہیں ان کو آلریڈی پتا ہے اور ان کو وہ مانتے بھی ہیں، لیکن بس ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو ولا تحزن، آپ غم نہ کریں۔ غم اور خوف، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ غم جو ہے وہ ہمیشہ گزرے ہوئے کل کا ہوتا ہے، جو واقعہ یا جو معاملہ ہو چکا اس کے اوپر غم ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہو گیا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، بندہ جو ہے وہ پچھتاتا ہے، یا مطلب کبھی تو لیکن اور خوف جو ہے وہ آئندہ کل کا ہوتا ہے، آئندہ آنے والا وقت کا ہوتا ہے۔ تو تحزن، غم، یعنی یہ آپ کی قوم جو کر رہی ہے آپ کے خلاف، یا آپ اس قوم کا جو رویہ ہے اب تک کا رہا ہے، آپ اس کے اوپر غم نہ کریں۔ ولا تحزن علیہم، آپ ان پر غم نہ کریں، ولا تکن فی ضیقن، اور نہ ہی آپ تنگی میں ہوں، کسی تنگی میں ہوں، یعنی آپ اپنا دل کو تنگ نہ کریں اور اپنے ذہن کو غمگین نہ کریں، مما یمکرون، اس سے جو وہ سب سازشیں کرتے ہیں، یہ جو سب سازشیں کرتے ہیں، یعنی اب دین کو تو انہوں نے قبول نہیں کرنا، لیکن اس کی مخالفت میں وہ طرح طرح کے جو معاملات کرتے ہیں، طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، اس کے درمیان روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا معاشی اور معاشرتی اعتبار سے ان کے خلاف گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے۔ تو آپ ان کی سازشوں سے اور ان کے جو مکر ہیں ان سے آپ تنگ اور غم نہ کریں، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کے لیے بہت دفعہ کچھ آیات بھی آئی ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب، هَذَا الْوَعْدُ، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، اور وہ یعنی یہ بھی وہی کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ ہے اللہ کا وعدہ، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ ہے مہلت ختم کر دینے کا یا قیامت کے بپا کرنے کا۔ تو یہاں پر جو وعدہ ہے وہ اس کا مطلب ہے قیامت کا، قیامت کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وارننگ دے دی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وارننگ ہے تمہارے لیے کہ تم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ حساب کتاب ہوگا، یا اس میں کچھ مہلت ختم ہو جانے کا، اگر ہم سمپل الفاظ میں کریں، کیونکہ دنیا میں کئی دفعہ سزا بھی ملتی ہے اور اس سزا کے نتیجے میں بھی انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ جب وہ مہلت ختم ہونے کا وعدہ، یا کسی سزا یا عذاب آنے کا وعدہ، یا قیامت آ جانے کا وعدہ، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو ذرا بتاؤ ہمیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے تھے، بے جا قسم کے مطالبے کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتا دیا۔ ابھی پچھلی ہی آیات میں ہم نے پڑھا کہ
اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسسٹ کرتے تھے کہ بتاؤ ذرا یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا اور کیوں ہوگا، کیوں کر ہوگا۔ تو کل آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون ردف لکم، کہہ دیجئے کہ قریب ہے کہ وہ ہو آ پہنچا پیچھے تمہارے، قریب ہے کہ وہ بالکل تمہارے پیچھے ہی آ لگا ہو۔ کیا؟ وہ وعدہ، اللہ کو وہ وعدہ جو ہے، یعنی وہ مہلت کا ختم ہو جانا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، موت کی صورت میں ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی سزا کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کی سزائیں جو ہیں وہ کئی دفعہ بڑی بڑی پرآسائش ہوتی ہیں، بڑی پرآسائش سزائیں ہوتی ہیں جس میں انسان جو ہے اور زیادہ راحت جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ سزا اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے وہ انجوائے کرتا ہے دنیا میں۔ اور اس کے علاوہ قیامت کا وقت بھی آ سکتا ہے، تو یہ تو سارے اللہ کے پاس معاملے ہیں کہ کب یہ وقت پورا آ جائے گا، ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وعدے کا وقت جو ہے وہ تمہارے ساتھ، تمہاری پیٹھ پیچھے آ لگا ہو۔ ردیفہ، جس طرح سے کوئی سواری میں اونٹ وغیرہ پر یا مطلب ایون کہ موٹر سائیکل وغیرہ پر بھی اگر دیکھیں تو پچھلی سواری جو بیٹھتی ہے، پیچھے جو بیٹھتا ہے، اس کا جو جسم ہے یا اس کا جو سامنے کا دھڑ جو ہے وہ اگلے بندے کی کمر کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو جاتا ہے، ٹچ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے رادفہ، یہ اسی کے لیے یہ یوز ہوتا تھا رادفہ لفظ جو ہے، کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے تمہاری کمر کو آ لگا ہے، اتنا قریب ہو سکتا ہے کہ وہ وقت اتنا قریب ہو یا وہ وعدہ اتنا قریب ہو کہ تمہاری کمر کے ساتھ آ لگا ہو۔ بعض بعض حصہ، اس کا کچھ حصہ، یعنی زندگی کا کچھ حصہ، زندگی تم گزار چکے، ہو سکتا ہے اس سزا کا یا اس وعدے کا کچھ حصہ تو تمہاری کمر کے ساتھ ہی آ کر لگ گیا ہو، یعنی دنیا کی کوئی سزا تمہیں مل گئے، اور یہاں پر الذی تستعجلون، جس کے بارے میں تم جلدی مانگتے ہو یا جلدی کرتے ہو، یا جلدی جلدی وہ مطالبے جو پورے ہو جائیں، یہ تم عجلت بازی کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ان وعدوں میں سے کچھ وعدے یا کچھ چیزیں جو ہیں تمہاری کمر کے ساتھ ہی آ لگی ہوں، اتنی قریب۔ اس میں اشارہ جو ہے اکثر مفسرین جو ہے وہ غزوہ بدر کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد جو پہلا مارکہ ہوا غزوہ بدر، اس میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا مشرکین کے جو لشکر تھا اس کو، اور ان کے 70 جو سردار تھے وہ مارے گئے تھے، اور تقریباً سارے مکہ میں اور مکہ کے جو حواری تھے سارے، ان میں ان کے ہر خاندان کا ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی مطلب غم تھا اس وقت۔ تو یہ بہت بڑی سزا تھی، اور اس کے علاوہ بھی مطلب سزا جو ہے ان کو ملی بہت ساری جنگوں میں، ان کو کس طرح سے، اور پھر مغلوب ہوئے فتح مکہ پر، اور پھر اسلام کا غلبہ آیا، اور یہ جو کفر ہے اس کا دور ٹوٹ گیا۔ تو یہ بھی ان کی سزا تھی ایکچولی، کفر کا ختم ہو جانا، کفر کا مٹ جانا اس پوری بستی سے یا اس پورے حجاز سے، یہ بھی ان کے اوپر سزا تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو یقیناً خاص فضل و کرم تھا، اور ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے اور ہسٹری بن جاتی ہے، تو ہسٹری کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے بس بہت ہی تھوڑے عرصے میں، 5 سال میں ہی، بس 5 سال کے عرصے میں اتنا ہو گیا، 10 سال میں اتنا ہو گیا، ایون کہ 70-80 سال زندگی کو گزار بھی جائے تو اینڈ پہ وہ یہی کہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا زندگی کہاں گئی۔ تو جب وقت گزرے گا اور تمہارے اوپر جب یہ وقت آئے گا تو تم اس وقت کہو گے کہ ہاں، یہ تو مجھے موقع ہی نہیں ملا سنبھلنے کا، مجھے تو وقت ہی نہیں ملا کہ میں اپنی اصلاح کر لیتا، اتنی جلدی، اتنا اچانک۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہیں، دلیل کرتی ہیں کہ وقت کی جو وقت کی قدر نہیں کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو پتا چلے گا کہ وقت نے ان کی بھی قدر نہیں کی، اور آج وہ وقت کو جب کھو بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ کیا انجام ہو گیا۔ اور یہ وقت جو ہے کل میں نے جو ذکر کیا تھا، اس کو ذرا آپ تھوڑا سا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں، مطلب ضرور اس کو کبھی ڈسکس کریں گے کسی موقع پر، وقت زیادہ لگتا ہے اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ وقت میں تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کر دے، وقت کس رفتار سے گزر رہا ہے، یہ وقت کی ڈیفینیشن کی بات نہیں کر رہا، وقت کی رفتار کی بات کر رہا ہوں، تو اگر اس میں تھوڑی سی ٹیوننگ کر دے اللہ تعالیٰ، تھوڑی سی تبدیلی کر دے، تو ایسے ایسے معجزات ہمارے سامنے آئے کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے وہ معجزات روزمرہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان کو توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے کچھ وقت یا کچھ جو پہلو ہے اس کا، وہ تمہاری کمر کے ساتھ ہی آ لگا ہو، اتنا وہ قریب ہو جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان کے شکر نہیں کرتے۔ آپ کا فضل، آپ کا رب جو ہے یقیناً بہت فضل کرنے والا لوگوں کو۔ اب یہ فضل کس کی طرف اشارہ ہے اللہ کے فضل کا؟ یہ اللہ کے اس فضل کا اشارہ ہے جو ابھی پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ وقت اور مہلت جو دے رکھی انسان کو، اگر وہ مطلب اس مطالبے کرتے ہیں کہ کب وہ وقت وعدہ پورا ہوئے گا اللہ کا، جب سزا آئے گی یا قیامت کا وقت آ جائے گا، یہ وہ، تو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، تمہیں آسودگی دے رکھی ہے، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر۔ یعنی مہلت کا دیا جانا بھی اللہ کا خاص فضل ہے کہ اسی مہلت کے اندر اندر اپنی اصلاح کر لو، بجائے اس کے کہ اس مہلت کو ضائع کر کے بعد میں تم پچھتانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر مہلت دی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اصلاح کرو اور اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شمار کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اس وقت کو مطلب ضائع کر دو، اس مہلت کو ضائع کر دو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن پھر بھی یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں، اتنی مہلت ملنے کے باوجود وہ ناشکری کرتے ہیں، وہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے، اس کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کی ناشکری۔ اللہ کی نعمتیں جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا بھی ہمارے لیے مطلب اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جائز طریقے سے اللہ کے احکامات کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی جو رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان کا استعمال کرنا، ان کو اپنی زندگی میں اپنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ایک قسم ہے۔ لیکن اسی طرح سے مہلت جو ہے اس کو کس انداز سے کوئی استعمال کرتا ہے، کوئی تو شکر کرتا ہے اللہ کا، اس نصیحت کو قبول کر کے، اس مہلت کا فائدہ اٹھا کے اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو ایمان میں داخل کرتا ہے، یا ایمان کی تازہ جو ہوتی ہے، تجدید کرتا ہے ایمان کی، اس کو مضبوط کرتا ہے اس مہلت کے اندر اندر، اور کچھ جو ہے وہ ناشکری کرتے ہوئے اس مہلت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، شکر جو مہلت ہے، لیکن اکثر اس میں سے، اکثر کا ذکر ہے کہ اس میں سے اکثر جو ہے ان کے وہ ناشکری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے سینے میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مشرکین یا سارے لوگ جتنے بھی ہیں، مشرکین کی طرف ہاتھ سے اشارہ ہے، یا کفار مکہ کی طرف، کہ جو اپنے سینوں میں جو چھپائے پھرے ہیں، یعنی ان کے دلوں کی کدورت کیا ہے، ان کی مخالفت کیا ہے، کس طرح سے وہ اقدامات کرتے ہیں ان کے خلاف، آپس میں پلاننگ کرتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ جو چھپاتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور ان کے ظاہری عمل، ظاہری طور پر جو کرتے ہیں، وہ ظاہری طور پر کس طرح سے مکالمے کرتے ہیں، ظاہری مخالفت بھی ہے، اور ان کی باطنی مخالفت بھی، جو ان کے چھپی ہوئی جو قدورت ہے وہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان سب کو، اس چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ کتاب مبین میں ہے، واضح کتاب میں ہے۔ یہ واضح کتاب مبین جو ہے، یہ لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے کہ اس آسمان اور زمین میں، اس کائنات میں رونما ہونے والے ہر واقعہ جو ہے، ایون کہ کہتے ہیں پتہ بھی نہیں ہلتا مگر اللہ کی رضا کے بغیر، اور اور پتے کا ہلنا جو ہے وہ بھی اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہر چیز، ہر عمل، ہر جو معاملہ جو اس دنیا میں، روئے زمین پر، اس پوری کائنات میں رو پذیر ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کے احاطہ قدرت میں ہے، اور سارے کا سارا لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، جو اس میں موجود ہے، وہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ اب اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا لکھ دیا، اس کے مطابق سارے رونما ہو رہے ہیں، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے پھر بھی وہ اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، اور مطلب اب تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم زیادہ بحث کریں گے تو وہ کنفیوژن میں چلے جائیں گے۔ تقدیر کو اگر ہم سمپل طریقے سے سمجھ لیں تو وہ بہت اچھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو کہ اس نے جو اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ مجھے آج میں بیٹھا ہوں، صحت بخش ہوں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت توفیق دی ہوئی ہے، اذان ہوئی ہے،
کون مجھے روک رہا ہے؟ شیطان نے مجھے میرے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیر تو نہیں باندھ رکھی کہ میں بیٹھوں اور نماز کو اگنور کر دوں۔ میرے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور میں جاؤں اور نماز پڑھوں، یہ میرے پاس کلی اختیار ہے۔ لیکن اگر میں نہیں جاتا تو یہ اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں تقدیر کی طرف وہ ملامت کرنے والا یا گلا شکوہ کرنے والا معاملات جو ہے ان کو ہمیشہ اسے اعراض کرنا چاہیے، اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقتیں اور قوتیں دے رکھی ہیں ان کے اوپر ہمیں ضرور سوچ بچار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ سوال جواب ہوگا، اور اس کے مطابق ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ ان ھذا القرآن قرآن، اور بے شک یہ قرآن جو ہے، یقص علی بنی اسرائیل، وہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر وہ چیزیں یا وہ باتیں یا جو وہ معاملات، ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ قرآن اکثر وہ باتیں جس میں بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ قرآن وہ قصے یا وہ باتیں بیان کرتا ہے۔ بنی اسرائیل، اس میں یہودی اور عیسائی جو ہیں، ہم عام طور پر اس کا مطلب لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہودی اور عیسائی، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے جو ذیلی ان کے مسالک اور جو ان کے مذہب ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو بھی اختلاف ہے، اب یہ اختلافات بہت مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یہودیوں کے عیسائیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے یہودیوں کے ساتھ اختلافات جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہودیوں کے آپس میں اختلافات جو ہیں، یہودیت کے مختلف سیکٹ جو ہیں یا مختلف مسلک ان کے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ عیسائیوں کے آپس میں مختلف طرح کے مسالک کے اختلافات ہو سکتے ہیں، یا ان دونوں کے، بنی اسرائیل کے ان دونوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے جتنے اختلافات ہیں ان میں سے اکثر چیزیں یا اکثر باتیں جو ہیں وہ اس قرآن میں یہ قرآن جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے آنے کے لیے ایک ایسی بک ہے روئے زمین کے اوپر، جو کہ اس کی پیورسٹ فارم، اپنی خالص ترین شکل میں، اپنی اوریجنل ترین شکل میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اب یہ اس کے علاوہ باقی جو ادیان ہے، اور خاص کر بنی اسرائیل کے، جیسا کہ یہاں پر آیت میں ذکر ہے، یہودی اور عیسائی، اگر ان کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر ان کو اپنی کتابوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، ان کو اپنے دینی معاملات کی اصلاح کرنی ہے، تو وہ اپنے معاملات کو قرآن کے ساتھ ٹیلی کر لیں۔ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ اب ان کی کتابیں جو ہیں وہ تو تحریف شدہ ہیں، وہ تو ڈاکومنٹڈ ہے کہ 100 سال پہلے کچھ اور تھا، 1000 سال پہلے کچھ اور تھا، ہو سکتا ہے کہ سال پہلے کچھ اور ہو، اس میں سے وہ تحریف کر دیں یا کچھ تبدیلی کر دیں، لیکن قرآن کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر ان کو اپنے علم کو، اپنی کتابوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے دین کو فائن ٹیون کرنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ ان کو میچ کر لیں، اور جو قرآن کے ساتھ ان کو میچ ملتا ہے وہ ان کی بات صحیح ہے۔ دوسری باتیں جو ہیں وہ اگنوریبل ہو سکتی ہیں، ان کو صحیح نہیں مانا بھی جا سکتا، لیکن جو صحیح باتیں ہیں ان کو مطلب اگر قرآن کے ساتھ ٹیلی کر کے اس کے اوپر آ جائیں تو پھر آٹومیٹیکلی ان کو اصلاح ہو جائے گی۔ اور صحیح باتوں میں بہت بڑی باتیں جو ہیں وہ تو قرآن کا اٹسلف ان کی کتابوں میں تذکرہ ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی کتابوں میں تعارف ہونا، کہ وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے جیسے کہ ان کا اپنا بیٹا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پہلے وقتوں سے ہیں، اور آج بھی یہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن مجید کی شکل میں سامنے موجود ہے، کہ کبھی بھی ان کے اوپن انویٹیشن ہے کہ وہ آئیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے جو عقائد ہیں ان کو مطلب قرآن کے ساتھ ٹیلی کریں، دین کے ساتھ، قرآن کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ سنت ہے، قرآن و سنت کے ساتھ ٹیلی کریں، اور جب وہ ٹیلی کریں گے اور ان بائسڈ ہو کر اس کے اوپر سوچ بچار کریں گے تو یقیناً وہ مجبور ہو جائیں گے اس چیز پر ماننے کو کہ یہ قرآن جو ہے یہی حقیقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی آخری رسول ہے، اور پھر ان کے اوپر آخرت یعنی ایمان لانا یہ ان کے لیے لازم حصہ ہو جائے گا۔ بہرحال، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کا آپس میں اختلافات کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بھی اس قرآن میں مطلب موجود ہے۔ تو یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے زندہ جاوید موجود ہے، جو قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور بے شک وہ یقیناً ہدایت اور رحمت ہے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ یقیناً
ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، یہ تو تصدیق کرتا ہے ان کی کتابوں کو، اور ان کی کتابیں اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ پیورسٹ فارم میں کیونکہ موجود ہے، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے تو پھر وہ اس میں ہدایت پر آ جائیں گے، اور جو ہدایت قبول کریں گے تو پھر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس نصیحت کو، اپنی ہٹ درمی اور ضد پر اڑے رہتے ہیں، تو پھر تو یقیناً وہ ہدایت کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور پھر تو ان کے لیے پھر ایک وقت آئے گا کہ رحمت کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ رحمت کی جو صفت ہے، اس میں اس مہلت کے اندر اندر ہی اگر اللہ کی رحمت کی صفت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایمان لے کر ہدایت کے رستے پر آ جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ تو بے شک ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہیں، اور ایمان کے ساتھ یقیناً پھر نیک عمل کرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ تو پھر ان کی مطلب لازم جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب یقیناً وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، بے حکم ہی، اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ خوب وہی نہایت غالب اور خوب جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ جو ہے وہی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان۔ اب یہاں پر ان کے درمیان جو ہے وہ پچھلی آیات کے مطابق تو بنی اسرائیل، ان میں جو اختلافات تھے، وہ اب جو اختلافات کی وجوہات تھیں وہ کیا تھیں؟ کسی نے صحیح معنوں میں کوئی علمی اختلاف کیا، یا کسی نے بس ضد کر کے اختلاف کیا؟ اب وہ اختلاف کی کیا وجوہات تھی؟ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے، اور اپنا اللہ تعالیٰ ان کے صحیح جو ارادے تھے یا صحیح جو عمل تھا اس کے مطابق یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ اس سے اتنا انصاف پر مبنی ہوگا کہ وہاں پر آنکھیں جو ہے وہ حیران ہو جائیں گی، اور کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ جس سے وہ اللہ کے انصاف کے اوپر کوئی ذرا برابر بھی کوئی شک بھی کیا جا سکے۔ تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا سارے اختلافات کے درمیان اور سارے دیگر معاملات کے درمیان، تو وہ یقیناً ایک پیک ہوگا فیصلے کا، انصاف کا، اور وہی جو ہے وہ نہایت غالب ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ فتوکل علی اللہ، تو پس آپ بھروسہ کریں۔ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو آیات گئیں تو ان کو تسلی دینے کے لیے بھی، کیونکہ یہ ان آیات کے شروع میں ہے کہ آپ غم نہ کریں، اور ان کا جو مکر ہے ان سے آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتوکل علی اللہ، تو پھر اب اللہ پر آپ بھروسہ کریں۔ انک علی الحق المبین، کہ بے شک آپ واضح حق پر ہیں، آپ کو یہ تو یقین ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح حق کا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، اور آپ حق پر کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا جو حق پر کھڑا رہتا ہے اس کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، تو لہٰذا آپ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک نہیں آپ سنا سکتے موتى، مردوں کو۔ یہ بھی بہت اہم ہے، آسان سی ہیں ہم سمجھنے کے لیے، تھوڑا سا مختصر ان کو دیکھتے ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو۔ جس طرح سے مردوں یہاں پر مطلب معنوی اعتبار سے نہیں ہے، اصطلاحی اعتبار سے، کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، یعنی جس طرح سے ایک مردہ جسم جو ہے اس کو سامنے جو مرضی اس کو بیان کرتے جائیں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ نہیں سنتا۔ اسی طرح سے جو مردہ دل انسان ہو جاتا ہے، جو دل سے پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو جتنا مرضی سناتے جائیں، جتنی مرضی نصیحت باز کرتے جائیں، ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے مردے نہیں سنتے، اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، لہذا یہ بھی نہیں سنیں گے، ان کو کچھ سننے کا فائدہ بھی نہیں۔ اب مردوں کا سننا جو ہے ایکسکلوژن ہے، کہ کچھ احادیث سے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے، جیسے کہ جب مردے کو، کسی میت کو دفنا کر واپس آتے ہیں لوگ، تو اس کے قدموں کی آہٹ کو وہ سنتا ہے، یا اس طرح کی کچھ آیات میں ہمیں جو اشارے ملتے ہیں، وہاں تک ہمیں اپنا جو عقیدہ یا اپنا جو یقین ہے اس کو محدود رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مردوں کے متعلقہ، میتوں کے متعلقہ بہت ساری خرافات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں، یا مختلف قسم کے گروہ جو ہیں انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی صحیح حدیث کے۔ تو لہٰذا ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔
تو یہاں پر مانوی اعتبار سے نہیں ہے، اس کے صحیح معنوں میں نہیں، اس کی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جس طرح سے ایک مردہ جو ہے، مردہ جسم آپ کے سامنے پڑا وہ نہیں سنتا، اسی طرح سے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، لہذا آپ کی نصیحت جو ہے جتنا مرضی ان کو کرتے رہیں، یہ اس کو نہیں سنیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے۔ ولا تسمعوا، اور نہیں آپ سنا سکتے، الصم بہروں کو، الدعاء اپنی پکار، آپ اپنی پکار بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ جو مردے ہیں وہ تو نہیں سنا، ان کو نہیں سنا سکتے کہ وہ نصیحت نہیں قبول کرتے، اور بہروں کو بھی آپ اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پھیر جائیں اپنی پیٹھ پھیر کر، جبکہ وہ پھر جائیں اپنی پیٹھ پھیر کر، جبکہ وہ جو بہرے ہیں وہ بھی اگر آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ کی طرف دیکھ کر آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اشاروں کنایوں میں، ہاتھ کے اشاروں سے، یا آپ کے لبوں کی، ہونٹوں کی حرکت سے، یا آپ کے آنکھوں کی جو مطلب ایک زبان ہوتی ہے، تو آپ کی ظاہری جو مطلب کوشش ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہرے جو ہیں وہ اس سے کچھ نصیحت پکڑ لیں یا اس سے کچھ حاصل کر لیں، لیکن اگر بہرا جو ہے وہی منہ موڑ کر، پیٹھ پھیر کر چلا جائے، منہ موڑ کر چلا جائے، تو پیچھے سے آپ جتنی مرضی آوازیں دیتے رہے اسے، وہ آپ کی آواز کو سن ہی نہیں سکتا۔ وہ بہرا جو آپ کی آواز کو سن ہی نہیں سکتا تو وہ کیا سمجھے گا پھر؟ تو ان کی حالت جو ہے وہ مردوں جیسی ہے اور بہرو جیسی ہے، اور بہرے بھی وہ جو پیٹھ پھیر کر چلے گئے، لہذا وہ جس نصیحت کو قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ وما انت بہادی، اور نہ آپ ہرگز راہ پر لانے والے، الامی اندھوں کو، ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے۔ اسی طرح سے اندھے جو ہیں، جو اپنی گمراہی میں اندھے ہو چکے ہیں، یا اپنی گمراہی میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کو بھی آپ راہ ہدایت پر، یا مطلب اپنا جو صحیح راستہ جو ہے، ہدایت کا راستہ، اس پر نہیں لا سکتے۔ اب یہ جو اندھے جو ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی وہی مثال ہے کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور ابھی جیسے ذکر ہوا تھا، آنکھیں اگر انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کو ہر لمحہ اور ہر سمت میں، ہر طرف اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کے جو وحدانیت ہے اس کی جھلک نظر آئے گی، ہر لمحہ اور ہر جگہ، ہر سمت۔ لیکن اس کے باوجود جو کوئی اس کو دیکھ کر مطلب اس کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی حالت بھی اندھے جیسی ہے کہ جیسے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ان تسمعوا، نہیں آپ سنا سکتے، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر اس کو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، تو وہ سب فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور فرما برداری کرنے والے ہوں، یعنی جس کے اوپر یہ ساری جو مطلب آیات ہیں، یہ سب کے لیے اوپن ہے، لیکن جو ضد پر اڑے رہتے ہیں ان کا حال جو ہے وہ اندھے، گونگے اور بہرے کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، یا مردہ جسم کی طرح، مردہ دل کی طرح۔ لیکن جو نصیحت قبول کر لے اور ایمان لے آئے اور فرما برداری قبول کرے، تو وہ تو یقیناً آپ کی باتوں کو سنے گا، سمجھے گا، اس کی طرف توجہ دے گا، دوڑ دوڑ کر آئے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کو سنے، آپ کو سمجھے، اپنے ایمان کو فائن ٹیون کرے، اس کو مزید مضبوط کرے، اس کی تجدید کرے۔ تو جو تو ایمان لے کر آئے اور مسلم ہو جائے، فرما برداری اختیار کرنے والا ہو جائے، یعنی تقوی اور راہ ہدایت پر چلنے کی کوشش کرنے والا ہو جائے، تو یقیناً وہ جو ہے وہ آپ کی بات سنے گا۔ اس کے علاوہ یہ مردہ دل اور اندھے اور بہرے جو ہیں، یہ آپ کی آواز نہیں سنیں گے، یا آپ کی آواز سن کر اس کو انسنی کر دیں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو جائے گی بات ان پر۔ قول، یہ کون سی قول ہے؟ یہ قول ہے اللہ کا قول، یا اللہ کی بات، یا اللہ کا وعدہ۔ یہ وہی وعدہ ہے جو پہلے ذکر ہوا تھا، لیکن پہلے جو ذکر ہوا تھا وہ تھا مہلت کا وعدہ، یعنی مہلت تو دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، موت آنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، مہلت کا کوئی سزا یا عذاب بھی ہو سکتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، گو کہ ہم اس کو آج کی دنیا میں پہچان نہیں سکتے کہ کیا یہ عذاب یا سزا یا آزمائش کسی کے اوپر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے اس کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے۔ وہ ہم اس کا مطلب ادراک ہمیں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ کا کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے سزا دے، اور اگر سزا دنیا میں دے کر اس کو مہلت دوبارہ سے ملتی ہے تو اس کے لیے تو اس میں اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، کہ جب بات پوری ہو جائے گی، یہ قیامت کا وعدہ ہے،
جو قیامت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی، جب وہ قیامت واقع ہو جائے گی یا قیامت کا بات جو ہے وہ پوری ہو جائے گی علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کے اوپر، اس نوع انسانی کے اوپر جب قیامت کا وقت آ جائے گا، اخرجنا لہم دابہ من الارض، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے۔ جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو کہ کلام کرے گا ان کے ساتھ، یعنی ان انسانوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ کیوں کلام کرے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک اس وجہ سے کہ بے شک وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی ہماری آیتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کا انکار کرتے تھے، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، اور کب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ معجزہ 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 معجزہ، یا قیامت 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 قیامت۔ تو یہ تو اللہ کی سنت رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اس طرح کے حصی معجزے جب بھی کسی قوم کو دکھائے تو اس کے بعد اس قوم کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اگر اس نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، یا اس معجزے آنے کے بعد بھی اگر انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ماں سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، اس کی ایکسکلوژن جو ہے وہ بھی ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کی ہوئی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ معجزہ دکھانے کے بعد وہ حصی معجزے جن کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر پھر بھی کوئی ایمان نہ لائے تو پھر وہ مہلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر توبہ کے دروازے بند۔ تو اسی طرح سے یہ انسان جو اب زندہ ہیں، ان کے اوپر اس طرح سے حصی معجزے نہیں آئیں گے۔ بہت سارے واقعات جو آئیں گے، جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ بھی احادیث میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان میں سے بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ مطلب ان کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ پوری بھی ہو چکی ہیں، بہت ساری آئندہ آنے والی بھی ہوں گی، لیکن آخرت کے بالکل قریب کی نشانی جو ہے وہ دو نشانیاں ہیں، جو بالکل جب کہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ ان دو نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، احادیث میں اب دابت الارض، یا دابت الارض جو ہے، اس کو دابت الارض کے نام سے عام طور پر اردو میں کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں کچھ بہت زیادہ صحیح روایات میں بہت زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، صرف اتنا سا ہے کہ قرب قیامت، یا جب قیامت بپا ہو جائے گی، قیامت کے بالکل قریب کا وقت، جبکہ سورج جو ہے وہ مغرب کی مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سیم اسی وقت یا اسی دن یہ جانور جو ہے، ایک جانور اللہ تعالیٰ، زمین پھٹے گی، اس زمین سے ایک جانور جو ہے وہ ظاہر کر دیں گے اللہ تعالیٰ، جو وہ جانور جو ہے وہ کلام کرے گا ان لوگوں سے اس وقت کے، کہ اللہ کی معجزے اور نشانی کے طور پر۔ لیکن اس وقت کیونکہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو چکا ہوگا، لہٰذا وہ مہلت کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو اس طرح کی کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب وہ جانور جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ کلام کرے گا، اور یقیناً یہ جانور جو ہے وہ ایسا ہوگا۔ آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو اے آئی پہ جو کام ہو رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر مطلب مصنوعی مخلوق ہوگی آنے والے زمانے میں، کچھ سالوں میں، 10 12 15 سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسی تخلیقات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پہچاننا ممکن نہ ہو، لیکن یہ جو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ نکلے گی، اور ایسی نشانی ہوگی جس کو وہ دیکھ کر قبول کریں گے کہ ہاں یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ جس طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اونٹنیاں اور بھی ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن وہ اونٹنی، اس کی جسامت، اس کا چلنا پھرنا، اس کی خوراک اور اس کی حیت جو ہے وہ ایک اپیلنگ تھی کہ ہاں یہی واقعی یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور انہوں نے اس معجزے کو تسلیم بھی کیا۔ اسی طرح سے یہ جانور بھی ہوگا، اور یقیناً یہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری خصوصیات کا حامل ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی بہت لمبی چوڑی سٹوریز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ملتی ہیں، مطلب اس کی سند جو روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے، واللہ عالم۔ لیکن مجھے جو تھوڑا سا سمجھ آیا ہے کہ اس دابت الارض کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، آیت متشابہات سمجھ کر اس کو، کہ جب یہ پوری ہوگی تو ہمارے سامنے مزید واضح ہو جائے گی کہ یہ کیا اصل واقعہ ہے۔ بہرحال یہ کہ بالکل قیامت کا وقت جب آئے گا اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مغرب، یہ دو واقعات جو ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور یہ دابت الارض کا ظاہر ہونا، یہ جانور کا ظاہر ہو جانا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ صفا پہاڑی سے بھی برآمد ہوگا، واللہ عالم کس جگہ سے ہوگا، کس مقام سے ہوگا، لیکن یہ دو ہیں، سورج کا مغرب سے نکلنا
اور دعوت الارض کا ظاہر ہونا، یہ ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے ہوں گے۔ یا مغرب سے سورج پہلے نکلے گا اور ساتھ ہی یہ جانور ظاہر ہو جائے گا، یا یہ جانور ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ ہی مغرب سے سورج نکل آئے گا۔ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، بالکل مطلب ایک دوسرے کے بعد آنے والی اور بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ مہلت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جب وہ معجزہ دیکھیں گے، اور یہ جانور جو ہے وہ لوگوں سے کلام کرے گا، انسانوں سے کلام کرے گا۔ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ معجزہ دکھائے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا یوقنون، کہ بے شک وہ لوگ تھے ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ جس وقت جانور یہ ظاہر ہوگا اس وقت کا یہ مطلب لوگ ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگ اس سے پہلے اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے گے، اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے، تو لہذا وہ جانور جب اللہ سے کلام ان لوگوں سے کلام کرے گا تو لوگ جو ہیں وہ یقیناً وہ یقین کریں گے کہ یہ اللہ کا طرف سے معجزہ ہے، یا اللہ کا معجزہ ہے، یا اللہ کی آیات جو ہے وہ سچی تھیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہیں پر رکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سمجھنے کی کوشش کی اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی آپ اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں سب کو۔ اور کل شفیق صاحب نے ایک چھوٹی سی جو بات کی تھی، اس کو بعد میں تھوڑا سا اس کے اوپر اگر غور و فکر کریں ہم، تو کل تو وقت کی کمی تھا، خیر وقت تو آج بھی کافی ہو چکا، کہ شفیق صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے روزہ صرف معدے کو نہیں رکھانا، ہم نے روزہ اپنی آنکھوں کو بھی رکھانا ہے، اپنے پاؤں کو بھی رکھانا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی رکھانا ہے۔ تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے، یا اسی کی ایک فردر ایکسٹینشن جو ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے ایک روزہ جو ہے وہ تو اپنے معدے کو رکھانا ہے جو سارے رکھتے ہیں، لیکن ایک روزہ ایسا ہے جو سارا سال رکھنے کی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جو روزہ جو ہے وہ سارا سال رکھنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، لیکن ہم وہ روزہ سارا سال مس کرتے ہیں۔ وہ روزہ وہی ہے جو جو شفیق صاحب نے کل اشارہ کیا کہ آنکھوں کا روزہ رکھنا، مطلب آپ کے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات، یعنی ہم نے ایک روحانی روزہ رکھنا ہے اور ایک جسمانی روزہ رکھنا ہے۔ اور جسمانی روزہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے ہمارے کھانے پینے کے ساتھ اور ہمارے مطلب اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ ہوگا۔ ایک روحانی روزہ ہوگا جو کہ ہمارے روحانی معاملات میں، ہماری دینی معاملات میں ہماری معاونت کرے گا۔ تو ہم کمزور قسم کے لوگ ہیں، یقیناً بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن یہ رمضان جب آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو یہ ضرور تیار رکھیں کہ ہم نے اس دفعہ جو جسمانی روزہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں جو روحانی روزہ ہے اس کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اور اس کے اہتمام کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے اپنی فائن ٹیوننگ جو ہے وہ شروع کر دینی ہے۔ ابھی سے بہت سارے معاملات میں ہمیں ریویو کرنا ہے، اپنے گھر کے ماحول میں بھی ریویو کرنا ہے، اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز جو ہیں ان سے کیسے چھٹکارا پانا ہے وہ بھی ہم نے ریویو کرنا ہے۔ باقی جو ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیا ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، ان میں کوئی ریویو کرنے کی ضرورت ہے اگر، تو ہم وہ ضرور کریں۔ تو کل شفیق صاحب کی جو بات تھی اسی کی فردر ایکسٹینشن میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت دے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کر کے صحیح معنوں میں رمضان میں بابرکت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی برکات کو سمیٹنے کے لیے ہمیں رمضان میں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان جو ہے وہ نصیب بھی کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کل اگر آپ تھوڑا سا بات کریں، میں خاص کر ہماری بہنیں جو ہیں، خواتین جو ہیں وہ کافی ہیں اس گروپ میں، تو خواتین کس طرح سے اپنے وقت کو بچا سکتی ہیں رمضان میں، اس سے پہلے تیاری کر کے کچھ کھانے پینے کا سامان جو ہے پہلے سے سٹور ہو سکتا ہے، کچھ شاپنگ واپنگ جو ہے وہ پہلے سے ہو سکتی ہے، کہ کس طرح سے وقت بچ سکتا ہے ضروری معاملات میں جو رمضان میں کرنے کی بجائے رمضان سے پہلے تیاری کے سلسلے میں ہو۔ تو خواتین کو تو ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں، تو کل یا پرسوں جب بھی کوئی موقع ملے تو آپ ضرور یہ ذکر کریں تو کہ
ہم مرد حضرات جو ہے کم از کم ہم بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہم بھی اس میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ کل پرسوں جب بھی آپ کو موقع ملے تو ضرور اس میں شامل ہوں. نہیں تو پھر مجھے ہی بات کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں صحیح ہمیں سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.